ناہید ورک صاحبہ سے کچھ عرصے قبل فیس بک پر ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد اسے عرصہ ہونے سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب خوش قسمتی سے ان کی کتاب کی رہنمائی کے سلسلے میں دوبارہ نیاز حاصل کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں بہت ہی قداوت اہل سخن نے نہایت جامع تبصرے عطا کیے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ولڑ دوشیزہ جسے میں نے سرسری طور پر 90 کے دہائی میں دیکھا تھا، اب شاعری کا ارتقائی سفر طے کر کے ایک پختہ گو اور قادر الکلام شاعرہ بن چکی ہے۔ ان کی یہ کتاب جو میرے زیر نظر رہی، اس سے ان کی کتاب میں روایتی موضوع سخن سے محاورہ ایک قابل ذکر پہلو نے مجھے متوجہ کیا جو میں یہاں گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ کتاب کا تمام کلام قافیہ ردیف اور مروجہ بہور اور اوزان سے مزین ہے، یعنی اس میں آزاد نظم کا فقدان ہے۔ یہ میرے لیے خلاف توقع اس لیے بھی ہے کہ 20ویں صدی سے آج تک بیشتر مبتدی سے لے کر جانی اور مانی شاعرات اپنا ذریعہ اظہارات اور نظموں کو ہی چنتی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر نثری نظموں پر بھی طبع آزمائی کرتی ہیں۔ یہ بظاہر پابند شاعری کی بنسبت آسان ہے، کیونکہ پابند شاعری کے لیے قدر الکلامی جذبے لازم ہے۔ کتاب کی شروعات ہند و نعت سے شروع ہوئی ہے، جو کہ بہت بات برکت ہے۔ کتاب کے دیگر محاسن پر روشنی ڈالنے کا فریضہ یہاں پر مجھ سے بہتر تبصرہ نگار ادا کر چکے ہیں۔ میں یہاں جو چیز اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ میرے نزدیک اس کتاب کے نفس مضمون میں پنجاب کے رومانوی کردار، سونی، ہیر اور مرزا صاحبہ والی صاحبہ اور دیگر رومانوی کردار کی جھلک محسوس ہوئی، اور تمام خیالات انہی کے مناسب آہنگ اور اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں۔ صاف لگتا ہے کہ اس کلام کی آبیاری راوی جناب ستلج بیاض نے اور پرورش سرزمین پنجاب کی زرخیز زمین نے کی ہے۔ گھر کی چوکھٹ بھی سناتی ہے وچھوڑے کے دکھ، مجھ سے یہ ہجر کی ماری نہیں دیکھی جاتی۔ یہ مصرع ایسے بھی باوزن لگتا اگر یہ ہوتا، گھر کی چوکھٹ بھی سناتی ہے بچھڑنے کے دکھ، مگر یہ مصرع صحیح نہیں بلکہ قصدہ لکھا ہوا لگ رہا ہے۔ یہاں یہ شاعرہ اپنی ثقافت کو بطور افتخار اور نہایت پر اعتمادی سے آشکارا کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اہل پنجاب نے جس طرح اردو کو پروان چڑھایا، اس کی مثال ہندوستان بھر میں نہیں ملتی۔ آج تک پاکستان بھر میں اردو کو جلا دینے والے نام نہاد اہل زمان کے بالمقابل وہ اہل سخن ہی ہیں جنہیں غیر اہل زمان قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے اہل زمان ہونے پر بہت ہی زیادہ ناز ہے تو جالندھر کے شاہنامہ اسلام اور پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنے والے ایک جید شاعر کا دعویٰ دیکھ لیں۔ بقول حفیظ جالندھری، حفیظ اہل زماں کب مانتے تھے، حفیظ اہل زماں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ ناہید ورک بھی اپنے منفرد اسلوب کو اہل زمان سے اپنی شرائط پر بڑے زوروں سے منواتی نظر آتی ہیں۔ وہی بے ساختگی جو اہل پنجاب کا ترہ امتیاز رہا ہے، مگر نہایت شائستہ انداز میں معافی ضمیر اشعار کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صیغہ متکلم اور صیغہ مخاطب میں وہی بے تکلفانہ من اور تو کی تکرار ہے۔ اس کتاب میں شاعرہ روزمرہ کی باتیں اپنے محبوب سے بے لاگ اور دو ٹوک کرتی ہیں، اور اس طرح کرتی ہیں جو اہل پنجاب کا خاصہ ہے۔ فاضل شاعرہ اس کتاب کی بیشتر غزلوں میں اپنے مخاطب سے تم کے بجائے تو کا لفظ استعمال کر کے اپنے والہانہ قربت کا اظہار کرنا مناسب سمجھتی ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی فنکار اپنے فن سے بھرپور طور سے مطمئن ہو۔ ملاحظہ فرمائے، تو نے تنہائی کبھی دیکھی ہے، خالی پن سنا ہے، گر نہیں تو میرے ملنے کی دعائیں مت کیا کر۔ یہ ایک پنجاب کی جٹی کہہ سکتی ہے۔ میرا جو حال ہوا چھوڑ اس کو اپنی سنا، ہوا ہے کیا کبھی محسوس زندگی میں خلا۔ کوئی اردو مولا میں کہی ہوئی ایک بات، بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بچے یا ہما رہے۔ اردو زبان کے متروک الفاظ میں سے مشتمل اس شعر کو اگر خوبصورتی سے عام فہم قلب میں ڈالا جائے تو ایسا لگے گا، ہمیں ہی جب تو میسر نہ ہو سکا تو پھر کسی کا ہاتھ پکڑ تو کسی سے چھڑا۔ یعنی بقول دیگر نہ سے تھوں پرامبر پنجاب کی ایک کتاب ایک لڑ مٹیار ہی اس لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ یہاں تو میرا وقت کھا گیا سارا، میرا تجھ سے حساب بنتا ہے، تو کے کندن ہوا نہ راکھ ہوا، خاک پھر کامیاب بنتا ہے، تیرے ہجر کا گریہ کم کیسے ہوگا، ہمیں تو مسیحا بتایا گیا تھا، میں مبارک نہیں سمجھتی سفر جس میں تو میرا ہم قدم نہ رہے۔ بھول جاؤں جو گھاؤ دل پر ہے، تو بتا تو آئینہ گر ہے، تو سمجھتا ہے میری خاموشی، سوچ اگر اعتبار مر جائے۔ زندگی کے یہی سرے تھے دو، ایک تو دوسرا رہی ہوں میں۔ تیرا ہونا بھی ضروری نہیں زندگی میں، اور ایسا بھی نہیں تیری ضرورت نہیں ہے،
تجھ کو پانے کے تیرے قرب کی میرے دل میں ایک خواہش ہے ابھی، یعنی محبت نہیں ہے۔ تمام دنیا میں اتنی صاف گوئی فقط پنج دریا کی روانی میں ہی تیر سکتی ہے۔ گر جدائی ہی تیری ضد ہے تو کیا میرا فیصلہ ٹھہرا، یعنی میں نہ ہی سمجھا۔ یہ تو خیر گر جدائی ہی تیری ضد ہے تو کیا میرا فیصلہ ٹھہرا، یعنی پھر میں نہ ہی سمجھا۔ یہ تو خیر برصغیری تذکرہ میں نے ان کے کلام کے محاسن کا ایک پہلو بطور نمونہ پیش کیا ہے، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ہم سب کی طرح دیار غیر میں اہل وطن کے تکالیف کے چبھن اور کرب یہ بھی انتہائی شدت سے محسوس کر کے اس پر دلیرانہ انداز میں قلم تراز ہونے سے نہیں چوکی۔ یہاں یہی ایک غم دورہ اور غم اہل وطن کم از کم مجمع اور فاضل شاعرہ میں مماثل ہے۔ خیر مجھے تو پاکستان میں ایئرپورٹ سے اٹھانے کی دھمکیاں موصول ہوتی ہیں، میں یہاں ان کے حفظ و امان کے لیے صدقہ دل سے دعا کروں گا۔ انہوں نے جس بے باکانہ طور پہ سانحہ مالے ٹاؤن وزیر اعظم عمران خان کی جبری برطرفی قیدی نمبر 804 پر طویل منظوم اظہار خیال کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ علاوہ ازیں آزادی نسلوں پر جو ناصحانہ منظوم غزل لکھی ہے وہ نہایت سبق آموز ہے۔ یہ ایک مشرقی اقدار کی پاسبان حیادار اور اسلامی روایت کی مظہر قلم کارہ ہی لکھ سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، بغیر مرد کے بنجر زمین ہے عورت، حیا نہ ہو تو کہاں کی حسین ہے عورت۔ اور آخر شعر اس کا ہے کہ جو اپنے مرد کو سلطان خود کو ملکہ بنائے، قسم خدا کی وہی تو حسین ہے عورت۔ میں دعا کروں کہ ان کا ادبی اور زندگی کا سفر تابناک ہو اور اس طرح اور یہ کمال کی جانب رواں رہے، آمین یا اللہ رحم مسعود خان۔